بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم رہتے تھے جن کا نام زید بن سنہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے ہیں تو میں انہیں دیکھنے گیا۔ جب میں نے چہرہ نبوت کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ حق ہے۔ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں، بس دو نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کا حلم ان کے غصے پر سبقت لے جائے گا، یعنی برداشت زیادہ ہوگی، غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی جاہل ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت والا معاملہ کرتا جائے گا، ان کی برداشت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں نشانیوں کو چیک کروں۔ چنانچہ میں اس مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہا، موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط آ چکا ہے، آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں جا کر ان کی مدد کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ زید بن سنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آگے بڑھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے اور فلاں دن فلاں وقت میں مجھے فلاں درخت کی کچھ کھجوریں واپس کر دیجئے گا، ادائیگی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودی کی بات سنی تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تم سے قرض تو لے لیتا ہوں، مگر باغ کی تخصیص نہ کرو کہ فلاں باغ ہی دوں گا، تم مجھے ابھی پیسے دے دو، میں تمہیں اتنی کھجوریں ادا کروں گا اور معین وقت میں ادا کروں گا۔ زید بن سنہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ درہم وغیرہ دے کر ان سے معاہدہ کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیسے اس دیہاتی صحابی کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ راوی زید بن سنہ فرماتے ہیں کہ ابھی وقت معین آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے۔ میں 2-3 دن پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے پر تشریف لے جا رہے تھے اور چاروں طرف جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کو پکڑ کر غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے کہا، اے محمد، میرا قرض ادا کرو جو تم پر ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہی کہ اے ہاشم کی اولاد، تم لوگ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ پہلی چیز قمیض پکڑ لی، دوسری بات غصے سے دیکھا، تیسرا یہ کہ سخت بات کہہ کر ادائیگی کا مطالبہ کیا، چوتھی چیز باپ دادا کا بھی تانا دیا۔ یہ چاروں باتیں کوئی چھوٹی نہیں تھیں، بہت بڑی باتیں تھیں۔ زید بن سنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مجھے غصے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے دشمن، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تو نے میرے نبی کو یہ کہا؟ اللہ کی قسم، اگر تیرا حق نبی پاک پر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیے غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹرول دیکھیے کہ عمل پھر بھی شریعت پر ہی کیا ہے۔ زید بن سنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اچھی طرح حق ادا کرو،
اور اس سے کہتے کہ اچھی طرح تقاضا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جاؤ جتنا اس کا قرض ہے اسے ادا کرو اور مزید 3 سا ادا کرو جو تم نے اس پر غصہ کیا ہے۔ زید بن سنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ کھجوریں دیں جتنا میرا حق تھا، مزید اور بھی دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ زید بن سنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اپنا قرض واپس مانگنے والا اگر سختی بھی کرے تو اس کے رویے کو برداشت کرو، ہو سکے تو اس کا قرض فوراً ادا کر دو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔